الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شوقا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا فعليك بخاصة نفسك فوق مقاصد. محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے آسمانی علم کی جو رہنمائی انسانوں کو عطا کی ہے، اس رہنمائی سے انسان دنیا کی بہت ساری آفات سے، بہت ساری ضلالتوں سے، گمراہیوں سے اور بہت ساری ناانجان منزلوں کے راستوں سے انسانوں کو بچا لیتے ہیں اگر انسان اس رہنمائی اور علم کی اتباع کے اندر چلے تو بہت ساری گمراہیوں سے انسان محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہدایت والی نعمت انسانوں کو عطا ہو جاتی ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں اور دو کیفیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق اور مالک کے حوالے کر چلے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے نبی کی اتباع کے اندر چلے، اور اس کے مقابلے کے اندر اس کو اطاعت بھی کہتے ہیں، اس کو اتباع بھی کہتے ہیں، اور اس کو اپنے مالک اور خالق کی غلامی بھی کہتے ہیں، اس کو عبدیت بھی کہتے ہیں۔
اس کے مقابلے کے اندر انسان کی ایک دوسری طبیعت ہے اور دوسری کیفیت ہے، وہ ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر چلنا اور اپنے آپ کو کسی کا پابند نہ سمجھنا، اپنے رائے کو، اپنی جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو انسان کسی کے تابع سمجھے ہی نہیں، جس کو وہ آزادی سے تعبیر کر دے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں اور میں تو آزاد ہوں، لہذا میں کسی کی کیوں مانوں، لہذا میں اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا ہوں، میں کسی پابندی کے اندر نہیں آنا چاہتا اور میں کسی کی غلامی کے اندر نہیں آنا چاہتا۔ یہ آزاد طبیعت، آزاد خیالات اور آزاد مزاج، یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا اور بہت بڑی ہلاکت کا دروازہ ہے۔ جن انسانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ان انسانوں کا علاج سوائے جہنم کے اور کوئی ہے نہیں، دنیا کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں۔ انبیاء کے مقابلے کے اندر جتنے انسانوں نے اپنی آزادی کا نعرہ لگایا اور ان کا مقابلہ کیا اور انبیاء کی اتباع کا انکار کیا، اکثریت کا مزاج یہی تھا، ہم کسی کی پیچھے کیوں چلے، ہم کسی کی اتباع کیوں کریں، ہم اپنی عقل اور اپنا جو ہے مزاج اور اپنے فن، انما اوتیتہ علی علم عندی، ہم تو اپنے فن سے جو ہے چلتے ہیں اور اپنے فن سے دنیا کماتے ہیں، ہمیں کسی کی اتباع کی کیا ضرورت ہے۔ تو انبیاء کے مقابلے کے اندر جتنے بھی انسان گمراہیوں کی کھائیوں میں گرے ہیں وہ اسی مزاج کی وجہ سے گرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتباع کا قانون رکھا ہے، اتباع کا قاعدہ رکھا ہے اور اتباع کا ایک ضابطہ رکھا ہے کہ نبی میری اتباع کرے گا اور تم نبی کی اتباع کرو گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ نبی کو اتباع میں لگایا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی جی آپ دین حنیف کی پیروی کیجیے بس، اور اسی کی طرف یکسو ہو کر رہیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسوں کی بات مت مانیں کہ جو ہم سے بے نیاز ہو کر چل رہے ہیں، ہماری یاد سے غافل ہو کر چل رہے ہیں۔ اے نبی جی آپ ایسوں کی بات نہ مانیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ خواہشات کی بس اتباع کر رہے ہیں، لہذا آپ ایسوں کی بات نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزادی مزاج اور آزادی طبیعت کے بالکل ختم کر دیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک بندے کے لیے، ایک عبد کے لیے جس کا کوئی خالق اور مالک ہے، دنیا کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہیں۔
کہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے اور اللہ کی اطاعت کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھے، نبی کی اطاعت کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی گویا کہ اسے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہدایت کے مقابلے کے اندر ہوائے نفس ہے۔ ہدایت کے مقابلے کے اندر ہوائے نفس، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کا خوف رکھے اور ہوائے نفس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہوائے نفس جو ہے آزادی طبیعت، آزادی مزاج، آزادی خیالات، جو چاہوں میں سوچ لوں، جو چاہے میری رائے ہو جائے، جو میری خواہش ہو جائے، اس کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ انسان دنیا کے اندر بھی ایک چھوٹے سے ملک کے اندر اور ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر ایک قانون اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے۔ جس ادارے کے اندر چل رہا ہے تو اس ادارے کا پابند ہوتا ہے، وہاں پر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اگر وہاں پر اپنی مرضی چلائے گا تو لوگ ادارے والے اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ ایک سفر کر رہا ہے چھوٹا سا، تو اس کو وہاں کے قوانین، ٹریفک قوانین کا جو ہے لحاظ کر کے چلنا پڑے گا۔ اس میں اپنی مرضی کرے گا تو لوگ پکڑ لیں گے اس کو۔ ایک ملک کے اندر چل رہا ہے تو ایک ملک کے قانون کی پابندی اس کو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ یہی ضابطہ ان جگہوں پہ چلانے کی کوشش کرے کہ میں تو آزاد ہوں، میری رائے آزاد ہے، میرے خیالات آزاد ہیں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، تو یہ چیز جو ہے وہ کوئی اس چیز کو چلنے نہیں دے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا مصیبت ہے کہ کتنے ہی لوگ اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی اتباع کریں گے تو ہماری آزادی میں فرق پڑے گا، ہم تو آزاد ہیں۔ یہ آزادی، یہ دہریت کا دوسرا نام ہے۔ دہریت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہمارے اوپر کوئی خالق اور مالک کی اطاعت واجب نہیں ہے، ہمارا کوئی خالق ہے ہی نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہمارا کوئی مالک ہے ہی نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں، ہم اس بات کو بھی نہیں مانتے۔ یہی دہریت ہے، اور یہی دہریت کا مزاج جو ہے یہ آج مسلمانوں کے اندر اور اہل کتاب کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہود و نصارہ یہ بھی اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہماری اپنی ایک رائے ہے، ہم آزاد ہیں۔ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو گیا
یہ مزاج بہت خطرناک ہے، گمراہیوں کا دروازہ ہے، ایک گمراہی نہیں کئی گمراہیوں کا دروازہ ہے کہ انسان اس بات پر آ جائے کہ میرے اوپر کوئی خالق اور مالک نہیں اور میں کسی خالق اور مالک کا پابند نہیں ہوں اور میں کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ میں نے بتایا کہ پیچھے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر بھی اکثر کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تو وہ لوگ گمراہ بھی ہوئے، ہدایت سے محروم بھی ہوئے اور ہمیشہ کی ناکامی کے اندر چلے گئے۔ اور آج جو ہے میرے بھائی دوستو، خواہشات نفس کا ایک بازار گرم ہے، خواہشات پسندی اور خواہشات والی زندگی اور خواہشات کو سب کچھ سمجھ لینا، خواہشات والی زندگی کو، یہ ایک ہلچل ہے انسانوں کے اندر اور ایک کشمکش چل رہی ہے۔ تو اس کے مقابلے کے اندر اتباع ہے، انسان اتباع سے بنتے ہیں، انسانیت وہ اتباع سے پیدا ہوتی ہے، آدمیت انسان کے اندر اتباع سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے اور سب سے پہلے نبی ہے کہ باقی جو انسان آئے وہ آدم علیہ السلام کی اتباع کرے، اتباع سے ان کے اندر انسانیت پیدا ہوئی، اتباع سے ان کے اندر آدمیت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رہبری اور رہنمائی انسانوں باقی مخلوق کے اندر ان کی وضعیت کے اندر رکھ لی کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی غذا کو سمجھتا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ وہ اپنے دشمن کو بھی سمجھتا ہے اور اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے۔ انسان کو سمجھانا پڑتا ہے، انسان کو بتانا پڑتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ ضروریات کی زندگی کی چیزیں یہ ماں باپ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اور بڑی چیز جو ہدایت تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتظام کیا، انبیاء کا انتظام کیا کہ انبیاء جا کر انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر کامل انسانیت وہ اتباع سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ پوچھ کر چلے، مان کر چلے اور وہ نبی کی رہبری کے اندر چلے، یہ چیز اس کو کامل بنا دیتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کو جو بیان کیا یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ نبی علیہ السلام عبدیت کے اندر سب سے کامل ہیں، اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر وہ سب سے کامل ہیں۔ تو اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معراج پر لے گئے، یہاں پر نبی نہیں کہا۔
یہاں پر ولی نہیں کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بلکہ عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جتنا جتنا انسان اللہ کی بندگی پر اور اتباع کے اندر بڑھتا رہتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر انسانیت کامل ہوتی رہتی ہے، کامل ہوتی رہتی ہے۔ اور جتنا انسان اتباع سے اور پیروی سے ہٹتا رہتا ہے، تو اتنی ہی اس کے اندر حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی انسان اتباع سے ہٹتا ہے تو وہ حیوانیت کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے تو اولئک کالانعام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جانور کہا، جانور، بل ہم اضل، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خواہشات کے راستے پر چلے، انہوں نے اتباع نہیں کی، لہذا خواہشات نے ان کو چلتے چلتے جانور بنا دیا، اولئک کالانعام۔ تو جب اتباع کے مقابلے کے اندر ہوائے نفس ہے، آزادی ہے، تو یہ آزادی انسان کو انسان چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ چلتے چلتے حیوان بنا دیتا، چلتے چلتے حیوان بنا دیتا۔ اب جو انسان کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اس نے نہیں دیکھا کہ جائز ہے ناجائز ہے، اس نے فوراً عمل کر لیا۔ پھر خواہش پیدا ہوئی، پھر اس نے عمل کر لیا۔ پھر خواہش پیدا ہوئی، پھر اس نے عمل کر لیا۔ اس نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں کہ یہ خواہش جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز، اور یہ خواہش جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ ہے کہ نہیں، اس بات کو نہیں دیکھا۔ تو خدا نخواستہ اگر وہ مسلمان ہے تو چلتے چلتے اس کے اندر ایک ایسی خواہش پیدا ہو جائے گی کہ جو اسلام کے اندر اس کو نظر آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کہ وہ اسلام میں پوری نہیں ہوگی۔ پہلے تو جائز ناجائز کے کنسپٹ کو اس نے ختم کیا، اب چلتے چلتے اسلام اور کفر کے کنسپٹ کو وہ ختم کر دے گا، یہاں تک کہ وہ چھلانگ لگا کر کافروں میں جا کر وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا۔ تو یہ خواہش کا جو ہے دروازہ، یہ بہت بڑا دروازہ ہے، اور یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہیوں کی ایسی کھائیوں کے اندر گر جاتے ہیں کہ پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی جی آپ پر جو وحی آ رہی ہے دین حنیف کی، بس آپ اسی کی پیروی کے اندر چلیں، اسی کی اتباع کریں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر کون ہے؟ جو غافل لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خواہش پرست لوگ ہیں۔ اے نبی جی آپ ان کی بات، میرے دین کے معاملے کے اندر ان کی کوئی ہرگز بات نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابند کیا۔ وَلَا تَرْكُنْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے نبی جی آپ ایسے لوگوں کی طرف مائل بھی نہ ہوں جو ظالم ہیں، جو ظالم ہیں، آپ ایسوں کی طرف مائل بھی نہ ہوں۔ اتنی گنجائش نہیں ہے نبی کو کہ نبی کسی دوسرے کی طرف جھانک کر بھی دیکھیں،
جب ایک نبی کو گنجائش نہیں مل رہی تو میرے آپ کو یہ گنجائش کا جو ہے پھاٹک کس نے کھول دیا؟ یہ کس نے کھول دیا؟ یہ کس نے ہمیں اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا کہ میں تو کسی کا پابند ہو ہی نہیں اور میرے ذمہ تو کوئی اطاعت ہے ہی نہیں اور میں نے تو کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے؟ یہ ہمیں اس جگہ پر لا کے کس نے کھڑا کر دیا؟ وہ چیز ہے ہوائے نفس، خواہشات کی اتباع۔ یہ سمندر ہے، ہمارے مسجد سے باہر چلے جاؤ تو خواہشات والوں کا ایک سمندر آپ کو نظر آئے، ہر ایک چلا جا رہا ہے۔ کوئی حرام دیکھنے میں آزاد ہے، کوئی حرام بولنے میں آزاد ہے، کوئی حرام سننے کے اندر آزاد ہے، اور کوئی حرام کاری کے اندر آزاد ہے، کوئی حرام کمانے کے اندر آزاد ہے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نظر ہی نہیں آ رہی۔ 3 صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ، حالانکہ ان کے اچھے خیال پیدا ہوئے، برے خیال نہیں پیدا ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ جو ہے روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے ہمیشہ عبادت، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ جو ہے ان کے اندر خواہشات پیدا ہوئی، لیکن اچھی خواہشات پیدا ہوئی، بری نہیں ہوئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہم نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ اب یہ ہے یعنی انسان بننے کا راستہ، پوچھ کے چلنا، پوچھ کے چلنا۔ صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہ آپ کے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کے پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو یہ بتائیے۔ تو یہ پوچھنا جو ہے یہ انسانی ترقی کا راستہ ہے، پوچھ کے چلنا۔ نبی اپنے رب سے پوچھ کے چل رہا ہے اور امتی اپنے نبی سے پوچھ کے چل رہا ہے۔ یہ راستہ ہے، یہ آسمانی راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا راستہ ہے کہ میں نے کسی سے پوچھنا ہی نہیں، میں نے کسی سے پوچھنا ہی نہیں، میری اپنی رائے ہے اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ لہذا یہ دہریت کا دروازہ ہے، کہ دہریت کا دروازہ ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کہ بھائی میں جو ہے رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ وَإِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ بِهِ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ تمہیں تو میرا طریقہ دیکھنا چاہیے تھا، تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا کیسے ہو گیا؟ تو ان کی جو ہے اس جذبے نے، جو کہ ٹھیک تھا اپنے طور پر، غلط نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام سے پوچھ کر ان کو صحیح سمت مل گئی، صحیح راستہ مل گیا۔ نبی سے انسانوں کو صحیح راستہ ملتا ہے، چاہے اچھی سوچ ہو چاہے غلط سوچ ہو۔ میرے بھائی دوستو، اب اس کے مقابلے کے اندر یہ جو سمندر پھر رہا ہے، جو حرام دیکھنے میں مگن، حرام بولنے میں مگن، حرام سننے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے،
تو میرے بھائی دوستو اس کا انجام سوائے دولت کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر اس کو دہریہ بنایا، ایک حد تک انسان یہ چل سکتا ہے، ایک حد تک جب وہ حد پار ہو جاتی ہے پھر انسان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے موت تک اب کسی کی ماننی نہیں، میں تو بس اپنی خواہش، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ یہ چیز آج یہ دہریت کا دروازہ ہے، جو دہریے کہتے ہیں ہم کسی خالق کو نہیں مانتے، ہم کسی مالک کو نہیں مانتے، ہم کسی رب کو نہیں مانتے، یہ دہریے کہتے ہیں۔ اور آج یہ سمندر پڑ رہا ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ ہم دہریے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، بلکہ عملاً یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، کمانے کے اندر بھی ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، چاہے سود ہو، جھوٹ ہو، حرام ہو، جیسا بھی ہو، ہمیں کمائی آنی چاہیے، یہ کمائی کا آزاد آدمی ہے۔ حرام سننے والا وہ اس کا آزاد آدمی ہے، کہتا ہے یار چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں، جو چاہیے سننا چاہیے۔ لہذا گانے اور ناچ اور کیا کچھ سنتے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو یہ چیز انسان کو چلتے چلتے دہریہ بنا دیتا ہے۔ تو انسان جو بنتا ہے، کامل بنتا ہے، وہ خواہشات سے نہیں بنتا۔ خواہشات والوں کو اللہ نے جانور کہا کہ جو جتنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے لہذا وہ اتنا بڑا انسان ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو جتنی خواہشات میں تکمیل کر رہا ہے وہ اتنا بڑا انسان ہے، کامل انسان ہے؟ یہ بات کہاں پہ لکھی ہے؟ جو کسی حرام حلال کا خیال نہیں رکھتا، کسی جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھتا، کسی کی مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، یہ کامل انسان بن گیا۔ یہ کیسے بن گیا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اتباع سے انسان کامل بن گیا، پوچھ پوچھ کر، سن سن کر، پیچھے چل چل کر۔ اتباع کہتے ہیں قدم کے پیچھے قدم رکھنا۔ آگے ایک انسان چل رہا ہے، اس کے پیچھے جو قدم چل رہا ہے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اب یہاں حال کیا ہے کہ قدم تو ادھر جا رہے ہیں، اس نے ان کو پیٹھ دکھا کے ادھر چل رہا ہے، یہ تو کوئی اتباع کی، یہ تو مخالفت ہے۔ یہ اتباع کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مخالفت۔ اتباع تو کہتے ہیں قدم کے پیچھے قدم رکھنا، یہ اتباع ہے۔ اور پیٹھ دکھا دینا یہ تو مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت، دین کی مخالفت۔ اب مخالف آدمی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب کیسے کریں گے؟ وہ تو مخالفت میں چل رہا ہے۔ اتباع والے جو ہے وہ قریب پہنچتے ہیں، اتباع والے، مخالفت والے تو قریب نہیں پہنچتے، وہ تو اور دور ہو جاتے۔ فاقم مذہب الدین حنیفہ، اے نبی جی آپ دین حنیف کی ٹھیک ٹھیک پیروی کیجیے، اور اس کے اندر ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آپ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں جو جن کی یاد سے، جن کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کیا ہوا، ایسے لوگوں کی ہرگز بات نہ مانیں۔ واتبع ہوا، اور وہ خواہشات کے اوپر چل رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بیماری یہ ہے جو جتنا دنیا پرست ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی، دانشور آدمی، وہ اللہ کے نزدیک سب سے جاہل آدمی۔ جاہل آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار آدمی، بڑا دانشور آدمی۔ تو اللہ تو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وہ جتنا بھی دانشور ہے وہ صرف خواہشات میں دانشور ہے۔ تو خواہشات کے اندر تو جانور بھی دانشور ہے، اس کو بھی اپنا پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، وہ بھی دانشور ہے۔ خواہشات میں عقل رکھنے والا وہ دانشور نہیں ہوتا، بلکہ اتباع کے اندر عقل رکھنے والا وہ دانشور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ،
کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. دین کی سمجھ، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل کرنا چاہیے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے دین کی سمجھ. تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں. اور جس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے وہ خواہشات کی عقل رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک دانشور نہیں ہے، وہ میرے آپ کے نزدیک ہے. کیونکہ ہم بھی خواہشات والے ہیں، ہم بھی خواہشات والے ہیں. سب سے بڑا دانشور وہ نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. جو نبی کے پیچھے چلے وہ اس کے بعد دانشور ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پیچھے چلے، وہ نبی کے خلیفہ بن گئے. عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چلے، وہ ان کے خلیفہ بن گئے. عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چلے، وہ ان کے خلیفہ بن گئے. جو نبیوں کے صحابہ کے پیچھے چلے پھر وہ دانشور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. میرے بھائی دوستو، یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اس میں کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے، اور یہ کہ ہم دین کے تھوڑے پابند ہیں، یار ہو کتنی نافرمانیاں کرنا چلو ابھی کر لو، کی پوچھنا، مولیوں کو کی پوچھنا ہے، کر لو یار، ابھی بھی بہت کرتے رہے ہیں، ابھی کر لو. یہ چیز چلتے چلتے انسان کو سب سے پہلے دین حق سے نکالتی ہے اور اس کے بعد اس کو دہریہ بناتی ہے. دہریہ بناتی، دہریت ہے. ہم نے نہیں پوچھنا، ہم نے نہیں کرنا، یار جس طرح لوگ کر رہے ہیں، جس طرح چل رہے ہیں اس طرح وہ کر رہے ہیں. ایک جو ہے فیملی نے بار بار یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ ہم امریکہ جا رہے ہیں، سارا کچھ یہاں سے دیش باز کے امریکہ جا رہے ہیں. بڑی وہ جو ہے اچھی فیملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو کوئی کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم امریکہ جا رہے ہیں، تو یہ خواب ہمیں بار بار کیوں آ رہا ہے؟ تو ان سے میں نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے طرز زندگی کیا ہے. اگر تو طرز زندگی جو ہے وہی آزاد ہے کہ جو انہوں نے پہننا وہ ہم نے پہننا ہے، جو چھری کانٹے انہوں نے اختیار کیے ہوئے کھانے میں وہ ہم نے کھانے ہیں، جو طریقہ ٹائٹ جو ہے لباس کا، شارٹ لباس کا وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو پھر یہ مدینہ تھوڑی پہنچیں گے، یہ تو امریکہ ہی پہنچیں گے. تو یہ چیز ہے کہ یہ امریکہ جا رہا ہے. کیا مطلب؟ ان کی روحیں ساری یورپ امریکہ کے اندر گھوم رہی ہیں، یورپ امریکہ میں گھوم رہی ہیں. جو سنتوں پر چلے، اتباع میں چلے، اکثر جو ہے دینداروں کا ایسے خواب آتے ہیں مدینہ میں چل رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کو یہ خواب آتے ہیں. تو جو جس طرف چل رہا ہے اس کی روح اسی طرف جا رہی ہے، چاہے زبان سے نہ بولے، یہ چیز اس کو دہریہ بنا کر چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، بے دین لوگوں کی پیچھے مت چلے، ان کی بات مت مانو، بے دین لوگوں کی پیچھے نہیں. وہ تو خود کھائی میں گر رہا ہے، وہ آپ کو بھی لے کے گرائے گا. وہ ایک مسئلہ آیا، اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ وکیل صاحب نے جو ہے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو ابھی عدت چل رہی ہے اور عدت کے اندر آپ جو ہے عدالت سے کھلا لے کر دوسرا نکاح کروا رہے ہیں، تو یہ تو شریعت میں ان کا نہیں، آج کل کا قانون ہی ایسا ہے، آج کل کا قانون ہی ایسا ہے، وہی اندر ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، آج کل کا قانون ہی ایسا ہے. تو وہ جو 1400 سال کا قانون چلا ہوا آ رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیں. لہذا اس طرح کے لوگ وہ خود تو کھائی میں گرے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی کھائی کے اندر لے جا کر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خواہشات پرستوں کے دیکھنا للچائی ہوئی نگاہوں سے. ایک انسان بہت بڑے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے اور نیچے بہت بڑی تجارت کھڑی ہے، ہاتھ میں بہت بڑا موبائل ہے، لیکن وہ اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں. کل اس کی موت کا وقت ہے اور اسے مرتے ہی دوزخ میں جانا ہے. اس کو کیا للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا، وہ تو دوزخ میں جا رہا ہے.
وہ دوزخ میں جا رہا ہے، چاہے تجاروں میں ہو، چاہے کوٹھی میں ہو، چاہے بنگلوں میں ہو، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے وہ تو دوزخ میں جا رہا ہے۔ ایسوں کو لجائی کی نگاہ سے کیا دیکھا؟ بھائی لوگوں دوستو، یہ اتباع کا راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، بڑا محفوظ راستہ ہے۔ اتباع کا راستہ، اپنے نبی کے پیچھے چلنا، مان کر چلنا، پوچھ کے چلنا، یہ چیز آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پکی سچی بات ہے، دنیا کی کوئی قانون اور قاعدہ اس آیت کو توڑ نہیں سکتا۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ ہر صدی کے اندر 14 صدیاں گزر گئی، اس قاعدے کو کسی نے نہیں توڑا، مزید 14 گزر جائیں گی، اس قاعدے کو کوئی نہیں توڑے گا۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور رسول کی مانے گا وہ کامیاب ہو کر رہے گا، وہ کامیاب ہے، کامیاب ہو کر رہے گا۔ اور جو ہوائی نفس پر چلے گا، دہریت کے اوپر چلے گا، ہم نے کسی کی ماننی نہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم کسی کی پابند تھوڑی ہیں۔ آئے دن مانتے رہتے ہیں، ایک سکول کے اندر بچے لے کے جائے اور سب سے پہلے ان کے لباس اتروا دیں، مانی کہ نہیں مانی؟ ٹریفک قانون کا پولیس والا ایک عام پولیس والا آپ کی گاڑی آگے چلنے نہیں دیتا، مانی کہ نہیں مانی آپ نے؟ لیکن جب دین کی بات کی کہتے ہیں ہم تو بڑے آزاد ہیں، یہ کون سی آزادی ہے؟ آپ تو ایک قدم ٹریفک کا جو ہے آگے نہیں، ایک چوک پہ نہیں جا سکتے، آپ بغیر یونیفارم پہنے ایک کالج کے اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے دین کی، ہم تو یہ آزاد ہو گئے، جس قسم کے آزاد ہے۔ میرے بھائی یہ آزادی نہیں ہے، یہ تحریت ہے، یہ تحریت ہے، یہ سوچ تحریت ہے۔ لہذا پوچھ کے چلنا یہ انسان کو بھی بڑا بناتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ